में और खबर है भाई खानी जावेद अब्दुल सलाम बुलबुलिया हाफिज मोहम्मद खानी यूनुस बुलबुलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين النكاح والسواك والتعثر والحياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال أيضا فمن رغب عن سنتي فليس مني. الناكح راغب والمنكوحة مرغوبة والمهر على ما تراضيا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. महर जो है महर फातमी तय हुआ है जिसकी कीमत है 3,85,812 रुपये। तो आप सुनेंगे अहमद अब्दुल खालिक एकलवाया मैं आसिफ अब्दुल सलाम बुलबुलिया वकील हूँ मारिया खानी यूनुस बुलबुलिया की तरफ से। मैंने अपनी वकालत से अपनी मुवक्किला मारिया कारी यूनुस बुलबुलिया की जात को दो गवाह कारी जावेद अब्दुल सलाम बुलबुलिया हाफिज मोहम्मद कारी यूनुस बुलबुलिया इन दोनों शाहिदों की शहादत से महर फातमी 3,85,812 रुपये नक़द केवल मारिया कारी यूनुस बुलबुलिया की जात को आपके अब और निकाह में ज़ौजा और बीवी बना कर दिया कि आपने मारिया की जात को अपने अब और निकाह में ज़ौजा बीवी बनाकर कबूल किया। माशाअल्लाह बारकल्लाहु लकुम व अलैकुम व जमा बैनकुमा फिल खैर। शरीफ पढ़ा दुआ करता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جان کر چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. پیارے اللہ یہ مجلس نکاح منعقد ہوئی ہے، اے اللہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں، شریعت کے مطابق اس عمل کو انجام دیں. اے اللہ مسجد کے اندر نکاح ہوا ہے، نکاح کا اعلان ہوا ہے، اللہ اتنا بڑا مجمع شاہد اور گواہ بھی ہے. اے اللہ اس نکاح کو باعث خیر و برکت بنا، ہونے والے اس نکاح کو باعث خیر و برکت بنا، ذریت طیبہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، زوجین کو نکاح کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما، اس دیوالی زندگی کو خوشگوار بنا دے، دونوں خاندان میں آپس میں محبت پیدا فرما، اخوت پیدا فرما. اے اللہ زوجین کو اپنی آپسی زندگی میں ہر قسم کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، حق تلفیوں سے جانبین کی حفاظت فرما، سمجھ بوجھ کر جان کر پہچان کر ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام عطا فرما. چھوٹی بڑی لفزشوں پر گرفت سے، جھگڑے سے، پکڑ سے، تان و تشنی سے خصوصاً زوجین کی اور ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے جوڑے نکاح کے بندھن پہ بندھے ہوئے ہیں لیکن اے اللہ بہت ساری درمیان میں پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، آپسی حق تلفیاں ہو رہی ہیں. اے اللہ زوجین کو صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح حقوق ادا کرنے کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ ناچاکی نااتفاقیوں کو ختم فرما، دوریوں کو ختم فرما. پیارے اللہ جتنے جوڑے نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں اولاد کی نعمت سے خالی ہیں، ان کی گود کو ہرا بھرا فرما دیجیے. اے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ جن کے بچے لڑکے لڑکیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن مناسب رشتے نہیں مل رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، پیارے اللہ ان کو نیک صالح جوڑ عطا فرما. سب کے جوڑ آپ نے بنائے ہیں. اے اللہ انسان سے صبر ہونا چاہیے، انتظار ہونا چاہیے. اے اللہ ہمیں بھی صبر اور انتظار کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے پر تان و تشنی سے حفاظت فرما، ایک دوسرے کی اولاد پر اے اللہ انگلیاں اٹھانے سے، غیبت سے، تہمت سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما. یہ گھر گھر کی کہانیاں ہیں، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تان و تشنی کرتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے اللہ جیسے سب کی اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، اگر ہم نے کسی کی اولاد پر لاکھ دان کی انگلی اٹھائی کوئی ہماری اولاد پر بھی کل انگلی اٹھائے گا. اس بات کی سمجھ عطا فرما دے. اے اللہ اس معاشرے کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ ہمارے مسلم معاشرے کو پاکیزہ بنا دے، شریعت کے مطابق سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اے اللہ رمضان المبارک بھی قریب ہیں. اے اللہ ہمارے پاس اعمال بھی نہیں ہیں. اے اللہ ہم تو صرف دعا آپ کے نبی کی بتائی ہوئی کر سکتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما دے. ہمارے سامنے ہمارے مرحوم بھائی چلے گئے، پیارے اللہ ان کی بڑی خوشی تھی، بڑی تمنا تھی، بیٹی کو دلہن بنتے دیکھنے کی بڑی آرزو تھی. پیارے اللہ وہ آرزو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی وہ ہم سے رخصت ہو جائیں گے. اے اللہ ہم سب کو پورے گھرانے کو صبر اور ہمت عطا فرما، خصوصاً ان کے اہل و عیال بچے کو پوری ہمت حوصلہ عطا فرما. اے اللہ ان کے بہترین کفالت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ سب کا وقت مقرر ہے، متعین ہے، سب اپنی زندگی دنیا میں لے کر آتے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین عطا فرما. ایک دن ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے. گزشتہ کل ہمارے محلے سے حاجی ابراہیم چاچا مرحوم چلے گئے، بڑے دیندار تھے، نمازی تھے، بااخلاق تھے، بڑے صابر شاکر تھے، بڑے اچھے انسان تھے. وہ
وہ بھی اپنی قبر میں جا کر لیٹ گئے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کو بھی ہمت عطا فرما، اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ اس مجمع میں علماء ہے، حفاظ ہیں، قرہ ہے، بزرگان دین ہیں، اے اللہ بڑا مجمع ہے، بڑے نیک پاکیزہ لوگ ہیں، اس میں کوئی تو آپ کا مقبول اور محبوب بندہ ہوگا، اس کے ہاتھ اٹھانے کو آپ پسند کرتے ہوں گے، اس کی اداؤں سے آپ کو پیار آتا ہوگا، اے اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لے، اس کی اداؤں کو پسند فرما لے، ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، ہم سب کی مانگتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہم بھی اپنی زندگی میں بہت گناہ کر چکے ہیں، گناہ کرتے کرتے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں تو گناہوں کا سمندر نظر آتا ہے۔ اے اللہ گناہوں سے پاک فرما دے، رمضان کے آنے سے پہلے گناہوں سے پاکیزہ کر دے، پاکیزگی کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں پاکیزہ بنا دے، ہمیں ظاہری باطنی اعتبار سے 100% پاکیزہ بنا، زبان کو ذاکر بنا، قلب کو شاکر بنا، جسم کو تیرے اعمال پر تیرے اعمال پر عمل کرنے والا بنا، تیرے احکام کا عامل بنا۔ پیارے اللہ نکاح کی اس مبارک مجلس کے موقع پر آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین کے لیے خصوصاً جو دعائیں مانگی طلب فرمائی، ہم بھی اس جوڑے کے لیے اور جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کے لیے اس کا سوال کرتے ہیں، مقدر فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہمیں اور ان جوڑے کو، ان سارے مجمع کو ان چیزوں سے پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما دے، اور کچھ مانگنا ہے مانگتے نہیں آتا ہے، اے اللہ ہمیں مانگتے نہیں آتا ہے، صرف ہاتھ اٹھانا جانتے ہیں، آپ تو اے اللہ ہر بے زبانوں کی زبان بھی جانتے ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔